بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سورہ مبارکہ ہے سورۃ الماعون۔ الماعون کا جو لفظ ہے یہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت کا آخری لفظ ہے جس پر اس سورہ مبارکہ کو نام دیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت وہیں پر جا کر کریں گے، لیکن عمومی طور پر اس کا معنی ہم نے کرنا ہے وہ عام استعمال کی چیزیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رأیتا، یہ جو لفظ ہے حمزہ زبر آ یہ علیحدہ ہے، رأیتا علیحدہ ہے، آ یہ حرف ہے، حرف استفہام اس کو کہتے ہیں، یعنی پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے یہ حرف استعمال ہوتا ہے۔ اور حمزہ زبر آ اس کا معنی اردو میں کیا ہوتا ہے، کیا، کیا۔ رأیتا یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، رعا سے، رعا اس نے دیکھا، رأیتا تو نے دیکھا، رعا انتا مل کے یہ رأیتا بنا ہوا ہے، رعا دیکھا، انتا تو نے، رأیتا تو نے دیکھا، ارأیتا کیا دیکھا تو نے۔ اب یہاں نبی علیہ السلام کو خطاب ہے بنیادی طور پر، اور عام طور پر ہر ایک قاری قرآن جو ہے وہ اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں کہ ارأیتا کیا دیکھا آپ نے۔ الذی، الذی کا کیا معنی ہوگا، یہ بار بار آیا لفظ، وہ جو۔ ارأیت الذی کیا دیکھا ہے تو نے اس شخص کو جو، الذی وہ جو، یعنی وہ شخص جو، یکذب، کذب، یکذب یہ تکذیب اس کا مصدر ہے، اور کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، اور کذب یکذب تکذیب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا۔ کاذبہ یکذب جھوٹ بولنا، کذبہ یکذب جھٹلانا، یہ اس کے شد کی وجہ سے یہ فرق پڑ جاتا ہے معنی کا۔ بغیر شد کے جب ہوتا ہے تو جھوٹ بولنا، اور جب شد کے ساتھ آتا ہے کذبہ یکذب تو یہ جھٹلانا اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو یکذب وہ جھٹلاتا ہے۔ ارأیتا کیا دیکھا تو نے، الذی اس شخص کو جو، یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین بے ساتھ، الدین روز جزا، قیامت کا دن ہوا۔ اصل میں جو کافر ہے یہ اس کے بارے میں تو ہے نہیں، کافر تو جو ہے ہی کافر، وہ تو ایمان کے ارکان کو مانتے ہی نہیں، وہ آخرت کو نہیں مانتے، اس لیے ان کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، تو میرا خیال ہے یہ ان کے بارے میں سوال کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ایمان کے کسی رکن کو نہیں مانتے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں زبانی طور پر، لیکن دلی طور پر اور عملی طور پر اس کی تصدیق نہیں کرتے، بلکہ عملی طور پر وہ اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ مراد ہے۔ اور اگر یہاں مراد کافر ہوں تو کافر تو ظاہر ہے نہ وہ اللہ کو مانتا ہے نہ آخرت کو مانتا ہے، تو ان کے بارے میں یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ یہ دراصل وہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر اور قلبی طور پر، دلی طور پر وہ مانتے کوئی نہیں۔ وہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل سے نہیں مانتے؟ ان کی کچھ خصلتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں بیان فرما دی کہ جن کے اندر یہ خصلتیں موجود ہیں، ان خصلتوں کی ان کے اندر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دل سے آخرت کو مانتے ہی نہیں۔ اگر مانتے ہوتے تو وہ یہ حرکتیں نہ کرتے۔ یہ سوال کر کے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ میں باقی ساری آیات اس سورہ مبارکہ کی اس کے اندر وہ خصلتیں بتائی ہیں کہ جو لوگ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، دلوں میں یقین کوئی نہیں ہے، اور عملی طور پر وہ جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو، وہ کون ہے؟ پہلی خصوصیت ان کی
فا کا معنی کیا ہے جی؟ بس یا پھر. ذالکا یہ اسم اشارہ ہے. وہ انگلش میں اس کے لیے کہتے ہیں دیٹ. وہ ذالکا اس کا عربی میں مؤنث اگر مذکر کو کہیں تو ذالکا وہ مذکر, اور مؤنث کو کہنا ہو تو تلکا وہ مؤنث. یہ ذالکا ہے وہ مذکر مراد ہے اس سے, اور فا بس یا پھر ذالکا وہ یعنی وہ شخص جو کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. ذالکا وہ, الذی وہ ہے جو, فذالک الذی بس وہ شخص ہے جو, یا اس کا معنی یہاں پر اگر ہم وہ دو دفعہ کہنا ہمیں مشکل لگے اور اردو محاورے میں ہمیں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ دو دفعہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں, تو پہلے وہ کو آپ یہ میں تبدیل کر سکتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو جس کا ذکر آیا ہے پیچھے کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے, یہ وہ ہے جو. اور ویسے اگر آپ وہ کریں کہ وہ وہی ہے جو, تو وہ بھی ٹھیک ہے, دونوں طرح سے ہی ٹھیک رہے گا. فذالک الذی بس یہ وہی ہے جو, یا بس یہ وہ ہے جو یدعو الیتیم. یدعو یہ فعل مضارع ہے, دعا یدعو سے, دعا فعل ماضی اس نے دھکا دیا, یدعو فعل مضارع ہے وہ دھکا دیتا ہے یا دے گا. کس کو؟ الیتیمہ, یتیم کو. یتیم کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پہ غلط فہمی ہے, عمر 50 سال بھی ہو جائے کہتے ہیں میں یتیم ہوں, میرا باپ کوئی نہیں, میرے والد صاحب فوت ہو گئے. حالانکہ یتیم کی جو ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ نابالغ بچہ جو بھی بالغ نہیں ہوا اور اس کے والد کا سایہ سر پر نہیں ہے, وہ یتیم ہوتا ہے. اور جب نابالغ بچہ جو ہے بالغ ہو جاتا ہے تو چاہے والد اس کے سر پر نہیں ہے تو پھر اس کی وہ یتیمی کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو گئی. اب وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے جوان ہونے کے بعد, لہذا اب وہ یتیم نہیں ہے کہ اس کے اوپر یتیم کے احکامات اور وہ سارا جو یتیم کے حوالے سے جو اس نے سلوک ہے یا اس کے ساتھ خیر خواہی ہے, جو وہ سارا کچھ وہ اس سے مستثنا ہو جاتا ہے جب بالغ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو. جس کے باپ کا سایہ بچے کے سر پر سلامت ہو نا, اس کو تو بتائے بہت سارے لوگ تحفے دینے والے بھی ہوتے ہیں, ٹافیاں دینے والے بھی ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ جب باپ کیونکہ صاحب حیثیت ہے, جب میں اس کے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا باپ کو پتہ چلے گا تو مجھے اس سے مفادات ملیں گے. لیکن جب کوئی ایسا بچہ ہے اس کا باپ تو سر پہ ہے نہیں, اس کے ساتھ نیکی کی تو کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں چلنا, باپ تو ہے نہیں, میرا احسان کس پہ ہوگا. لہذا یتیم کے ساتھ نیکی کون کرے گا؟ جس کو اس یتیم کے ساتھ نیکی کرنے سے آخرت میں جو ملنے والا اجر ہے اس کی خواہش ہو. دنیا میں تو کچھ ملنا نہیں کیونکہ اس کے سر پر باپ کا سایہ تو ہے کوئی نہیں, وہ بچہ تو ہے لاوارث, اور اس کے ساتھ نیکی کرے گا تو صرف اللہ کو ہی پتہ چلنا ہے یا اس بچے کو پتہ چلنا ہے, دنیا نے تو کوئی نہیں اس میں کوئی آپ کو ریوارڈ نہیں دینا اس بچے نے, کیونکہ وہ تو بچہ ہے. آپ کو کوئی رد عمل میں آپ کے ساتھ وہ بھلائی نہیں کر پائے گا. جن کے باپ ہوتے ہیں ان کی آپ نے دیکھا ہوگا افسران اور وزراء اور ان کی بیٹی کی شادی ہو جائے, کوئی سالگرہ ہو جائے, سنتیں ہو جائیں, لوگ جناب کتنے بڑے بڑے قیمتی تحفے لے کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. اس لیے حالانکہ وہ کر اس بچے کے ساتھ ہی رہے ہوتے ہیں اس نے سلوک, مقصد اس کے باپ کو خوش کر کے اس سے مفادات لینا ہوتا ہے. یتیم بچے میں یہ کیفیت نہیں ہوتی. یتیم بچے میں کے ساتھ اگر کوئی نیکی بندہ کرتا ہے تو اس کو اس کے ریٹرن میں کچھ نہیں ملنے کی امید ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی خصلت اس شخص کی جو زبان سے تو کہے کہ میں قیامت کے دن کو مانتا ہوں لیکن اصل میں نہیں مانتا, وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, یتیم کو اس کی عزت نہیں کرتا, تکریم نہیں کرتا, یتیم کا خیال نہیں رکھتا. تو وہ دراصل اس وجہ سے نہیں رکھ رہا کہ اس کو آخرت پر یقین نہیں ہے, ورنہ یتیم کی کفالت, یتیم کی سرپرستی, اس کی ضروریات کا خیال کرنا, اس کے جذبات کا خیال کرنا, اس کے دل ٹوٹنے کا خیال کرنا, اس کی دلجوئی کرنا کتنا بڑا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا و کافل الیتیم, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں, جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ. تو سید الانبیاء کا جنت میں ساتھ ہی کچھ چھوڑا تھا اعزاز ہے. کس کو ملے گا؟ جو یتیم کی
دلجوئی کرتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کی شفقت کرتا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کیونکہ اس کو دنیا میں اس سے کچھ نہیں ملنا، صرف اسے رب کی رضا چاہیے، اسے اس بات کا احساس ہے کہ یہ بھی بیچارہ باپ سے محروم ہے، میں باپ کی شفقت اس کو شاید وہ تو نہیں دے سکوں، لیکن کوشش تو کروں جس حد تک ہو سکے میں اس کے باپ کی کمی کو پورا کرتا ہوں۔ یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس جذبے کا اظہار وہی کرے گا جس کا آخرت پر ایمان ہے اور اسے یقین ہے کہ میں یتیم کے ساتھ نیکی کروں گا تو میرا مالک آخرت میں مجھے نوازے گا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ ملے گا۔ جسے یقین ہوگا، وہ کبھی بھی اس کو پتہ چل جائے یہ بچہ یتیم ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ کوئی میرے منہ سے لفظ ایسا نکل جائے کہ بچے کو اس سے دکھ ہو، اور وہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کے بس میں ہے اور اس یتیم کی خیر خواہی کا ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پہلی نشانی منکرین آخرت کی، جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں اصل میں، وہ یہ ہے کہ وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ فذالک الذی، بس یہ وہ ہے جو یدعو الیتیم، دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ ولا یحض، وا لا کیا معنی جی؟ واو کا معنی اور لا معنی نہیں۔ یحض، حض یحض، یہ فعل مضارع ہے، حضا فعل ماضی ہے اس کا۔ حضا اس نے اکسایا، اس نے رغبت دلائی، یحض وہ اکساتا ہے یا رغبت دلاتا ہے۔ یحض رغبت دلاتا ہے، رغبت دلانا کیا؟ راغب کرنا، کسی کو کسی چیز کی طرف مائل کرنا۔ ولا یحض، اور نہیں وہ رغبت دلاتا۔ الا، الا کا معنی کیا ہے جی؟ پر، اوپر یا پر۔ طعام کھانا، اردو میں بھی ہم طعام استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے۔ مسکین کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن مسکین کی تعریف کیا ہے؟ حدیث شریف میں جو آتی ہے، فقیر بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے محتاجوں کے لیے، مسکین بھی استعمال ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہے جو بنیادی ضروریات سے محروم ہے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاتا ہے۔ مسکین وہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے ہی اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہے، لیکن وہ اپنی عزت نفس کو بچانے کی خاطر وہ کسی سے اس کا اظہار نہیں کرتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، وہ بھی ضرورت مند، وہ مسکین ہے۔ اسی لیے جو زکوٰۃ کے مصارف میں اللہ تعالیٰ نے فقراء کو بھی بیان کیا ہے الگ اور مساکین کو بھی الگ بیان کیا ہے۔ یہاں دوسری خصلت جو بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ جو آخرت کے دن کو جھٹلانے والا، وہ رغبت نہیں دلاتا مسکین کے کھانے پر، کہ مسکین لوگ جو بیچارے اپنا روٹی پوری نہیں کر پا رہے اپنے بچوں کی، تو آخرت پر یقین رکھنے والے کو چاہیے تھا کہ وہ ان کا خیال کرتا، ان کے ساتھ تعاون کرتا، تاکہ یہ ہے کہ وہ لوگ بھوکے نہ سوئیں۔ خاص طور پہ پڑوسی کے حوالے سے تو بہت ہی زیادہ، اگر کوئی پڑوسی بھوکا سو جائے اور خود کوئی شخص پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سوتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بڑی وعید سنائی ہے۔ تو ویسے عمومی طور پہ مساکین کا خیال کرنا، خود ان کی ضروریات کا خیال کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں ان کے ساتھ معاونت کرنا، یہ ہر اس شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کی، اللہ کے بندوں کی جب میں ضرورت پوری کروں گا، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت میں کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں میں کام آتا ہے اس بدلے میں۔ اور جس بندے نے دنیا میں کسی اپنے مسلمان بھائی کی کوئی تکلیف دور کی، اس کے ساتھ ظاہر ہے یہ تکلیفیں ہی ہوتی ہیں نا، مالی پرابلمز ہیں، بیمار پڑا ہوا علاج کے لیے پیسے کوئی نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ یار غریب آدمی ہے، 5-7 دن سے اس کو بخار ہوا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جا نہیں سکا کہ پیسے کوئی نہیں ہے، تو جس کو پتہ چلا تو وہ جائے جا کے اس کو دوائی لا دے، یا اس کو لے جاؤ یار میں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، یا کم از کم اس کو پیسے ہی دے دے کہ یار یہ لے لو جا کے دوائی لے آؤ۔ تو یہ اس کی مشکل کو آسان کرنا ہے، اس کی مشکل کو دور کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا میں کسی تکلیف کو دور کیا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں کو دور فرمائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا ایک یعنی انسینٹیو ہے، یا یہ کہہ لیں کہ یہ بہت بڑی رغبت ہے ایک ایماندار کے لیے کہ میں جو بھی دنیا میں نیکی کروں گا، اچھائی کروں گا، وہ مجھے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، صرف سلام کہنا، کسی کو خوش ہو کے کسی کو مل لینا، یہ بھی صدقہ ہے۔
تو یہ ساری مختلف صدقات کی قسموں کی اہمیت کو کون سمجھے گا اور کون ان کو یقینی بنائے گا؟ جس کا آخرت پر یقین ہے، جس کو خواہش ہے کہ مجھے آخرت میں اس کا اجر ملے۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتے، جو ان چھوٹے چھوٹے صدقات اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو کہ سمیٹی جا سکتی ہیں راہ چلتے، وہ ان کو نظر انداز کون کرتا ہے؟ جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ لیکن جس کا آخرت پر یقین ہے وہ نہ صرف خود مسکینوں کے کھانے کو اس کا انتظام کرے گا، اگر وہ کم از کم خود نہیں کر سکتا تو اتنا تو وہ ضرور کرے گا نا کہ کسی صاحب حیثیت کو ہی کہہ دے کہ یار وہ فلاں آدمی میرے پڑوس میں غریب آدمی ہے، اس کے گھر آج روٹی کوئی نہیں پکی 2 دن سے، چولہا اس کا ٹھنڈا ہے، تو آپ اگر صاحب حیثیت ہو تو آپ ذرا اس کا کوئی تعاون کر دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ رغبت دلانا، مسکین کے کھانے پر رغبت دلائی ہے۔ خود اتنے جوگا نہیں تھا کہ اس کی مدد کرتا، کسی صاحب حیثیت کو رغبت دلا دی، کسی ضرورت مند کے بارے میں آگاہ کر دیا، تو کم از کم یہ تو کرتا۔ لیکن جو یہ بھی نہیں کرتا، خود بھی نہیں کرتا اور رغبت بھی نہیں دلاتا، تو وہ کیوں نہیں دلاتا؟ اس وجہ سے کہ وہ آخرت کا منکر ہے، وہ قیامت کو نہیں مانتا ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ ولا یحض، اور نہیں وہ رغبت دلاتا، علی، اوپر، طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر۔ یہ 7 آیات میں سے ہم 3 پڑھی ہیں، لیکن اگلی 4 جو آیات ہیں وہ ان کا مضمون بھی وضاحت طلب ہے، بڑا اہم ہے۔ تو آج کیونکہ وقت تھوڑا ہے، ہم ان 3 آیات پہ اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ بقیہ 4 آیات اکٹھی کل کے سبق میں، یعنی پرسوں، کل تو ہمارا ہفتہ وار چھٹی ہے، تو پرسوں کے سبق میں انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے، کیونکہ اگلی آیات جو ہیں وہ بھی ہمارے ان کے مفاہیم سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری اور اہم ہیں۔ آج جو آیات پڑھی ہیں 3، ان کو میں دہراتا ہوں، دھیان سے دوبارہ دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت، کیا دیکھا آپ نے، الذی، اس شخص کو جو، یکذب، جٹلاتا ہے، بالدین، روز جزا کو، یا صرف جزا کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور روز جزا بھی کہہ سکتے ہیں۔ روز کے لیے ویسے یہاں لفظ نہیں ہے، صرف جزا بھی کہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے ترجمہ۔ یکذب، جٹلاتا ہے، بالدین، جزا کو یا روز جزا کو۔ فذالک الذی، پس یہ وہی ہے جو، فذالک، پس یہ یا وہ، الذی، وہی ہے جو، یدع الیتیم، دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض، اور نہیں وہ رغبت دلاتا، علی، اوپر، طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر۔ دوہرا لیجیے۔